یہ جو پچھلا الیکشن ہوا، چھوٹا الیکشن بی ڈی کا، جس میں چیئرمین، کونسلر، یونین کونسل کے یہ نائب وائس چیئرمین، یہ ساری چیزیں، تو میرے ایک دوست تھے، انہوں نے بھی درخواست دی چیئرمینی کی، تو مجھے ان سے محبت بھی تھی، میرے مشورے سے انہوں نے یہ درخواست دی تھی، میرے ساتھ وہ ساری چیزیں شیئر کرتے تھے۔ تو اب جس وقت الیکشن زور پکڑ گیا اور ووٹ مانگنے کا کام شروع ہو گیا، ہمارا اپنا ایک عزیز تھا، ہمارا اپنا ایک بڑا قریبی سنگی تھا، اس نے دوسری پارٹی کا جھنڈا چھت پہ لگا دیا جو ہمارے مخالف تھے۔ تو جب اس نے وہ جھنڈا لگایا تو مجھے ذاتی طور پہ تکلیف ہوئی کہ اس بندے کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میں نے اپنے اس دوست سے جس نے درخواست دی تھی، میں نے کہا کہ ہمیں اس بندے سے بات کرنی چاہیے کہ یار اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ تو میرا وہ دوست مجھے کہتا ہے کہ استاد جی ہم نے اس سے بات نہیں کرنی۔ میں نے کہا نہیں، ہمیں کرنی چاہیے، اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا کہ اس شخص کو اگر یہ ہم نے بتانا ہے نا کہ ہم تیرے دوست ہیں، تیرے سنگی ہیں، تیرے بیلی ہیں، تیرے تعلق والے ہیں اور ہمیں ووٹ دو، اگر ہم نے اس کو بتا کے اس سے ووٹ لینا ہے نا تو ہمیں اس کا ووٹ نہ لینا وارا ہے۔ یہ بات آپ سے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان نے اگر اپنے ماں باپ کی شان سن کر ان کا ادب کرنا ہے نا، وہ بے شک نہ کرے۔ مسلمان بھی ہے اور وہ اس انتظار میں ہے کہ مجھے کوئی بتائے کہ ماں کی شان کیا ہے، باپ کی شان کیا ہے، بھائی کا رشتہ کیا ہے، ہمسائے کی حقوق کیا ہیں۔ اگر مسلمان جو ماں کی گود میں پلا، ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا، ماں کے ہاتھ کی روٹیاں کھا کے جوان ہوا، ماں کے دھلے ہوئے کپڑے پہن کے معاشرے میں معزز ہوا، باپ کی کمائی سے اس کا جسم پلا اور بڑا اور اس کو معاشرے میں عزت ملی، اور اپنی ماں کے پالنے کی بنیاد پر وہ زمانے میں خوبصورت اور حسین ٹھہرا، اس کو بھی اگر بتانا ہے نا کہ ماں کا یہ رتبہ ہے، تو پھر وہ ماں اپنے اس بیٹے کے ادب کے بغیر ہی ٹھیک ہے۔ دوستو، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو بیان کرنے سے بیان نہیں ہوتے۔ جتنی مرضی آپ تقریریں کر لیں، کوئی بیان کر سکتا ہے کہ پھول اور خوشبو کا کیا رشتہ ہے؟ جتنی مرضی کوئی تقریر کر لے، کوئی بیان کر سکتا ہے کہ سورج کا اور روشنی کا کیا رشتہ ہے؟ جتنی مرضی کوئی تقریر کر لے، کوئی بتا سکتا ہے کہ ہوا کا اور ٹھنڈک کا کیا رشتہ ہے؟ جتنی مرضی کوئی باتیں کرتا رہے، اس سے یہ چیزیں بیان نہیں ہو سکتی۔ چاند چاندنی کے بغیر کچھ نہیں ہے، پانی بہاؤ کے بغیر کچھ نہیں ہے، سورج روشنی کے بغیر کچھ نہیں ہے، پھول خوشبو کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ تو جس طرح ان کے رشتے کو بیان نہیں نہ کیا جا سکتا، اسی طرح ماں باپ اور اولاد کے رشتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ اس شوق میں رہتے ہیں نا کہ ہمیں بتایا جائے، ہمیں سکھایا جائے کہ ماں کا رتبہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کو محسوس ہی نہیں کیا۔ جن لوگوں کو یہ بتانا پڑے نا کہ تمہارے باپ کا رشتہ کیا ہے اور اس کا درجہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے باپ کے وجود کو تسلیم ہی کو نہیں کیا۔ یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ عمارت بنانی ہے تو یہاں پر 2 پلر ہونے ضروری ہیں تاکہ یہ بیم لچک نہ کھا جائے،
یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے بات کرنی ہے تو ایک اسپیکر ہونا ضروری ہے تاکہ بات آخری بندے تک پہنچ جائے۔ یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ آپ نے منڈی بہودین جانا ہے تو آپ کے پاس موٹر سائیکل یا کار ہونی چاہیے تاکہ آپ کا سفر جلدی بھی ہو اور آسانی میں بھی ہو۔ ماں باپ کا رشتہ بیان کیا ہونا ہے؟ یہ ایسا رشتہ ہے کہ جس رشتے کے بغیر کسی کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ ایسا رشتہ ہے کہ جس رشتے کے بغیر کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ جتنے رشتے بنے ہیں ماں باپ کے طفیل بنے۔ دنیا میں جو کچھ ملا ہے ماں باپ کے وسیلے سے ملا ہے۔ ہمارا تو اپنا کوئی نام تک نہیں ہے۔ ماں باپ تھے تو ہمیں نام مل گیا، ماں باپ تھے تو ہمیں وجود مل گیا، ماں باپ تھے تو ہمیں زندگی مل گئی، ماں باپ تھے تو ہمیں زمین مل گئی، ماں باپ تھے تو ہمیں جوتا کپڑا روٹی مکان مل گیا۔ اگر ماں باپ نہ ہو تو ہم ہیں کیا؟ تو یوں سمجھ لیں کہ اس زمین کے اوپر اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت کا جو پرتو ہے وہ ماں باپ ہیں۔ اگر اس دنیا میں آپ کو اللہ کا جلوہ نظر آیا ہے تو وہ ماں باپ کے روپ میں نظر آیا ہے۔